الحمدللہ یہ آرمی چیف حافظ صاحب، یہ چیف جسٹس صاحب جدھر دیکھتے ہیں ادھر 25 کروڑ عوام دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آصف عنایت اپنے یوٹیوب چینل سے۔ آج ہم بات کریں گے جناب چیف جسٹس صاحب آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر۔ میں قاضی صاحب پر ویلاگ بھی کر چکا، پروگرام بھی دے چکا، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے والد گرامی جناب قاضی عیسیٰ صاحب کے تعلقات اور کراکلی ٹوپی کی کہانی بھی سنا چکا، جو جسٹس صاحب نے خود سنائی تھی۔ لوگ سوال کرنے لگے کہ جی نئے چیف جسٹس صاحب کیا کریں گے، کیسے آئیں گے، یعنی حالات ملک کے کیسے ہوں گے، عدالت میں کیا تبدیلی آئے گی۔ یہ بڑے بڑے اینکر جو میں دیکھتا ہوں ٹی وی پہ، ان کے پاس جواب اس لیے نہیں تھا کہ وہ قانون کے حوالے سے اور خصوصاً قاضی صاحب کے حوالے سے ان کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں نے بہت عرصہ پہلے قاضی صاحب کو انگلینڈ میں کسی تقریب میں دیکھا تو ایک اخباری رپورٹر نے ان کے سامنے، میڈیا پرسن نے مائک کیا تو انہوں نے زبان کو اشارہ کیا کہ یہ بولنا نہیں، کیونکہ جج بولتے نہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ تو میں نے پھر پہلی بار جب دیکھا کہ ہمارے ہاں ایسے جج صاحب ہیں، تو پھر جب پتہ کیا تو وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے۔ تاریخی جج صاحب ہیں، جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو لوگ جسٹس رستم کیانی اور جسٹس کارنیلیس صاحب کا ذکر کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت شاید ہی پوری دنیا کی جوڈیشل ہسٹری میں کوئی اس طرح سپریم کورٹ کا کسی ملک کے کوئی شخصیت ایسی ہو جو اپنی ہی کورٹ میں کٹہرا بھگت کر بیوی بچوں سمیت سرخرو ہوئی ہو۔ یہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ کچھ لوگوں نے کہا جی جج صاحب ہمیں آپ کا بیوی مسز کے ساتھ حلف اٹھانے پر کوئی اعتراض نہیں۔ جب ان کی زوجہ، ان کی وائف بردر ججز کے سامنے کھڑی ہوتی تھیں، آرگیو کرتی تھیں، تو اعتراض نہیں تھا۔ دراصل انہوں نے جو حلف لیا یہ ایک پیغام تھا کہ یہ ہیں وہ جنہوں نے کٹہرا بھی دیکھا، FBI جیسا محکمہ بھی بھگتا۔ چلیں اب آتے ہیں کہ کیا تبدیلی، کیا یہ کم تبدیلی ہے کہ اسی دن مین سٹریم میڈیا ویلاگ پروگرامز میں اور دیگر ویلاگر نے قاضی صاحب کی آمد کو ڈسکس کیا، تبصرے کیے، تو پھر دنیا نے دیکھا کہ براہ راست کارروائی دکھائی گئی اس تاریخی فیصلے کی، جو فیصلہ گلے میں ہڈی بنا ہوا تھا، جس کے لیے بینچ ترتیب نہیں دیے جا رہے تھے۔ قاضی صاحب کے بطور چیف جسٹس آف پاکستان بیٹھنے سے ہی سول جج تک پتہ چل گیا کہ ہماری کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے کوئی خاص ہمدردی، نرم گوشہ نہیں رکھتی، پیورلی پاکستان کی عدلیہ ہے۔ اب ماتحت عدلیہ کے اپنے پرابلمز ہوتے ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں، جو جسٹس افتخار محمد چودھری کے وقت سے شروع ہوئے تھے۔ وطن عزیز کی تاریخ میں جب لوگ اب قاضی صاحب کا نام لیتے ہیں تو جسٹس رستم کیانی اور جسٹس کارنیلیس کو بھی یاد کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب تاریخی جج ہے۔ عرصہ سے نہیں بنا تھا، فل بینچ نہیں بنا تھا، وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ وکلاء کی وکالت بھی دیکھی، ججز کے بیہیویئر بھی دیکھے۔ ناظرین، پہلی اپیل بنیادی حق کے طور پر سنی جاتی ہے، پوری دنیا کا قانون ہے۔
100 بندہ قتل کیا ہو، پہلی اپیل بطور حق سنی جاتی ہے۔ لیکن یہ حیرت کی بات تھی کہ ہمارے ہاں اگر سپریم کورٹ نے کیس سنا ہوا تو اپیل نہیں، بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، اور انہی ججوں نے سننا ہوتا ہے جو پہلے اس کے ممبر وغیرہ تھے۔ بھٹو صاحب کے کیس میں آپ دیکھیے کہ ایک فورم ہی اڑا دیا گیا، بنیادی فورم ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا۔ اس کے بعد تو پھر وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کے پاس ایک عدالت تھی، ہائی کورٹ جو ٹرائل کورٹ بن گئی، اور ایک اوپر سپریم کورٹ تھی۔ ریویو کو یا نظر ثانی کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی، وہ ماضی ہوا۔ اب آج نیا پاکستان ہے عدالتی حوالوں سے۔ ایک شخص کے لیے ریٹروسپیکٹیولی اپیل کا حق نہیں دیا گیا، 8 ججز نے نہیں دیا، جبکہ اگر اپیل کا حق ہے تو کیوں نہ دیا جائے؟ اس لیے نہ دیا گیا کہ جو پہلے کر گزرے ہیں کہیں ان کے پول نہ کھل جائیں، وہ بھی شاید ان کے ذہن میں نہ ہو۔ لیکن ایک شخصیت، سیاسی شخصیت میاں نواز شریف ہے۔ اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ جب ہم ایک شخص کو مد نظر رکھ کر قانون بنائیں، ایک شخص کو مد نظر رکھ کر فیصلے دیں، وہ بھلے کس کے حق میں کس کے خلاف ہوں۔ اب جاتی ہے انویسٹیگیٹنگ ٹیم کہ جناب ہمیں ریمانڈ دیں، تو ہم نے دیکھا عدالت نے کیس ہی ختم کر دیا۔ ایسا کبھی سنا نہیں گیا، ریمانڈ ڈینائی ہوتا ہے، کیس نہیں کہ ختم کر دیا جائے۔ قاضی صاحب کے آنے کے بعد ایک یہ پرائیویٹ جو یوٹیوب چینل ہے، اس پر ایک شخص نے کہا کہ اینکر ہیں بہت بڑے انہوں نے کہا جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ تاریخ لینا بھول جائیں اور ایک وکیل کو 15,000 روپے جرمانہ کیا، تو شام کو اس نے اپنے پروگرام میں کہا کہ جناب یہ جرمانوں سے کام نہیں بنے گا، بس کہ اس کا اپنا انداز ہے ہنسنے کا، بات کرنے کا، کہ قاضی صاحب اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ پھیرے نا، جج کیوں تاریخیں دیتے ہیں۔ مجھے اس اینکر پر، میں ظاہر ہے اس وقت میں لکھ ہی سکتا تھا اس کے نیچے، اس کے جو کمنٹس ہیں، بات تو نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ ایک انٹرویو کیا نجم سیٹھی صاحب نے ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کا۔ اب نجم سیٹھی صاحب کو نا ایک ذہن میں بات چلتی ہے ان کے کہ بھٹو صاحب کے لیے وہ تھوڑے فیل کرتے ہیں کہ شاید وہ بھٹو صاحب سے کوئی بڑے لیڈر ہیں، تو بار بار ڈاکٹر مبشر حسن صاحب سے بات کریں گے بھٹو کا یہ، انہوں نے کہا دیکھو، یہ گوگل کر لیں آپ، یوٹیوب پہ دیکھ لیں، انہوں نے کہا دیکھو میں نے تو بھٹو کو غریبوں، ہاریوں، کسانوں، مزدوروں کے لیے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک یہ بات انہوں نے کی۔ پھر وہ پوچھتے ہیں جو نجم سیٹھی صاحب ہیں کہ جو ختم نبوت کا قصہ تھا بھٹو صاحب کے وقت میں، یعنی جو اس کی ترمیم کر کے جو ان کو جو فیصلہ کیا گیا تھا غیر مسلم کا، اقلیت کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، میں یوں بات کرتا ہوں، تو کیا اس میں بھٹو صاحب پر کوئی بیرونی پریشر تھا؟ تو ڈاکٹر مبشر حسن صاحب نے کہا کہ دیکھو تم نے مملکت کبھی چلائی نہیں، تمہیں پتہ نہیں۔ اب میں آتا ہوں اس اینکر کی طرف جو کہتا ہے کہ جی قاضی صاحب اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرے، یوں نہیں چلے گا۔ دراصل اس نے کبھی وکالت کی نہیں، اس کا کوئی رشتہ دار یا وہ خود کبھی چھوٹی عدالت کا جج نہیں رہا۔ اگر وہ ماتحت عدلیہ کا جج ہو تو اسے پتہ ہو کہ بڑے شہروں میں جج رات کو جب شام کو واپس جاتے ہیں تو شکر کرتے ہیں کہ ہم عزت بچا کر آ گئے۔ اور یہ ہمارا بینچ اور بار کا جو ایک روایات تھیں، خوبصورت روایات، وہ افتخار محمد چودھری کے دور کے بعد ناپید ہو گئیں،
وہ زمین بوس ہو گئی ہیں۔ لہٰذا یہ جو فیصلہ ہے کہ تاریخ نہیں ملے گی، یہ کوئی اگر بطور وکیل بطور کلائنٹ جاتا ہو تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس فکرے کی، اس روش کی کیا خوبصورتی ہے اور کتنی ضرورت ہے۔ ناظرین، قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ایک تاثر رکھتے ہیں، ایک پرسپشن رکھتے ہیں، اور وہ ایک جج کا ہے۔ میرے بھارت میں بھی دوست ہیں، یہ جو آج کل دوستیاں شروع ہیں نا، یہ اسی پہ ہی ہیں، وہ ریٹائرڈ جج ہیں، ان میں حسد پایا جاتا ہے کہ ایسا جج پاکستان میں آ گیا، اور بیرونی دنیا میں جو بڑی ترقی یافتہ قومیں ہیں ان کے ججز بھی اس طرح کا بیہیو نہیں کرتے۔ پاکستان میں جہاں ایم پی اے اور کونسلر ماننا ہو، وہاں چیف جسٹس آف پاکستان پروٹوکول نہ لے۔ جہاں ایک قانون کو ہاتھ صاف کر کے کسی انکوائری ٹیم سے، کسی انویسٹیگیٹنگ اتھارٹی سے صاف شفاف نہ نکل پائے، وہاں ایک سپریم کورٹ کا جج اور ان کے بچے نکل پائیں۔ میں سمجھتا ہوں عدالتی اعتبار سے الحمدللہ بہتری کی امید رکھنی چاہیے، بہت بہتر فیصلے آئیں گے، اور آج تک کی جو ساری صورتحال ہے اس میں ہمارے آرمی چیف جناب سید عاصم منیر شاہ صاحب، بڑا زور لگایا لوگوں نے، لیکن کوئی بات نکال نہیں سکا۔ لوگ پہلے تو کسی نے کہا تھا نا کہ جدھر آرمی چیف دیکھتا ہے 7 لاکھ آرمی دیکھتی ہے۔ الحمدللہ یہ آرمی چیف حافظ صاحب، یہ چیف جسٹس صاحب جدھر دیکھتے ہیں ادھر 25 کروڑ عوام دیکھتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے اگلے ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔